بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شیخ ارشد اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کل یہ مسئلہ بڑا گمبھیر بنتا جا رہا ہے کہ مسلم لڑکے اور لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی کر رہے ہیں، اور ان میں بھی جو مسلم لڑکیوں کا ریشو ہے غیر مسلموں سے شادی کرنے کا، وہ زیادہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اگر شادی کے بعد میں جو نتائج سامنے آتے ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو جو ویڈیو سامنے آتے ہیں اور جس طرح کے انجام سامنے آتے ہیں وہ دل کو دہلا دینے والے ہیں۔ یہ مسئلہ بڑا گمبھیر بنتا جا رہا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، جبکہ اسلام نے اپنے سے باہر کسی غیر مذہب میں شادی کرنے کو مانیتا نہیں دی ہے۔ اور صرف اسلام ہی نہیں بلکہ آپ دنیا کا دوسرے کوئی بھی مذاہب اٹھا کر دیکھ لے، ان مذہبوں نے بھی اپنے سے باہر کسی کو شادی کرنے کی پرمیشن نہیں دی۔ اور جبکہ دو عقیدے کے الگ الگ رکھنے والے لوگ اور دو مذہب کے ماننے والے لوگ یہ ایک ساتھ زندگی گزار ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور چونکہ اسلام کی تعلیم وحدانیت کی ہے، ایک اللہ کی عبادت کی ہے، اور دوسرے مذاہب جو ہے وہ ایک اللہ سے ہٹ کر کئی خداؤں کو ماننے کی تربیت دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تو اس وجہ سے اسلام کے ساتھ میں دوسرے مذاہب کے ساتھ میں یہ شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر شادی ہو بھی گئی تو بعد میں آپ کو اپنے پارٹنر کے لیے کہیں نہ کہیں مروت میں یا کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے اس کے لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اور یاد رکھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو یعنی اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک کیا ہوگا تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ 26 اگست کو بھوپال میں بھی پیش آیا ہے۔ وہاں کے خود پولیس انسپکٹر نے میڈیا کو مخاطب کر کے اس کی خود جانکاری دی ہے کہ دو مسلم لڑکیاں 2 سال سے تقریباً دو غیر مسلم لڑکے جن کے نام انہوں نے بتلائے ہیں کہ نکھل اور کرن ہیں، یہ نکھل اور کرن کے ساتھ میں جو ہے 2 سال سے ریلیشن میں تھی۔ جب ان دو لڑکیوں نے ان سے جو ہے شادی کرنے کے لیے فورس کیا تو ان لڑکوں نے جو ہے ان کو لے جا کر کئی ایک جگہ کے اوپر میں ان پر چاقو سے وار کیے، ان کے سر پر، ان کے گلے پر، اور اس طرح گمبھیر وار کیے اور ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا تھا کہ وہ دونوں بچ گئی اور ہاسپٹل میں زیر علاج ہے اور بڑی گمبھیر حالت کے اندر میں۔ اسی کے سلسلے میں جو ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بھی کچھ دن پہلے گائیڈ لائن جاری کی تھی کہ ان ساری چیزوں کا حل کیا ہے۔ پہلی بات تو مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بتلایا کہ یہ ساری چیزیں کیوں وجود میں آ رہی ہے کہ مسلم لڑکیاں اور مسلم لڑکے جو ہے یہ غیر مسلموں سے شادی کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجہ بتلائی ہے اور اس کا حل بتلایا، اور ایک بہت ہی بہترین گائیڈ لائن انہوں نے جاری کی ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے 4 اگست کو ایک گائیڈ لائن جاری کی تھی اسی کے سلسلے میں، جس کے جنرل سیکریٹری جو ہے اس وقت میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب۔ اسلام نے نکاح کے معاملے میں اس بات کو ضروری قرار دیا ہے کہ ایک مسلمان لڑکی کا نکاح مسلمان لڑکے ہی سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مسلمان لڑکا بھی کسی مشرک لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا، یعنی غیر مسلم لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر ظاہری طور پر اس نے نکاح کی رسم انجام دے بھی دی تو شرعاً اس کا اعتبار نہیں ہوگا، یعنی شریعت اس کو مانیتا نہیں دے گی۔ لیکن افسوس کہ تعلیمی اداروں میں یعنی اسکولوں میں، کالجوں میں اور ملازمت کے مواقع میں یعنی کمپنیز میں اور جہاں پر جاب کرتے ہیں مرد اور عورت مل کر کے، مردوں اور عورتوں کے اختلاط یعنی ان کے ملنے جلنے سے، اور نیز دینی تعلیم سے ناواقفیت یعنی دینی تعلیم سے دوری کی وجہ سے، اور ماں باپ کی طرف سے تربیت کے فقدان یعنی ماں باپ کی تربیت نہ ملنے سے، ان سب وجوہات کی بنا پر کثرت سے بین مذہبی شادی کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ کئی ایسے واقعات بھی سامنے آئے کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئیں اور بعد میں بڑی تکلیف سے گزری، یہاں تک کہ ان کو اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ اس پس منظر میں گزارش کی جاتی ہے، پھر انہوں نے آگے میں گائیڈ لائن جاری کی کہ نمبر 1، علماء اکرام عوامی جلسوں میں کثرت سے اس موضوع پر خطاب کریں اور لوگوں کو اس کے دنیاوی و اخروی نقصانات سے آگاہ کریں، یعنی دنیا میں اور آخرت میں اس کا نقصان لوگوں کو بتلائے۔ دوسرا بتائے کہ خواتین کے زیادہ سے زیادہ اجتماعات رکھے جائیں اور ان میں دوسری اصلاحی موضوعات کے ساتھ ساتھ اس پہلو پر خصوصیت سے گفتگو کی جائے۔ نمبر 3 بتایا کہ ائمہ مساجد جمعہ کے خطبات اور قرآن اور حدیث کے دروس میں اس موضوع پر گفتگو کریں اور لوگوں کو بتائے کہ انہیں کس طرح اپنی لڑکیوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ ایسے واقعات پیش نہیں آئے۔ نمبر 4 بات ہے کہ والدین اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کریں۔ یہ ماں باپ کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب تک بچہ 8ویں 9ویں کلاس میں نہیں جاتا تو ماں باپ اس کے مکتب جانے کے لیے بڑی فکر کرتے ہیں، اور جیسی 9th کلاس میں چلا جاتا ہے
تو ماں باپ جو ہے علماء اکرام سے، مولوی صاحب سے کہتے ہیں کہ جلدی سے اس کا قرآن شریف آپ ختم کروائیں، اس لیے کہ اب اس کی 10ویں شروع ہونے والی ہے، 10th میں جانے والا ہے۔ اچھا 10th میں جانے کے بعد میں پھر چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، اس کی دینی تعلیم کے لیے ماں باپ کوئی فکر نہیں کرتے۔ اس کے بعد جو انہوں نے قرآن پڑھا دیا کہ بس یہی کافی تھا ساری زندگی کے۔ تو مسلم پس منظر کہہ رہے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کرے، لڑکوں اور لڑکیوں کے موبائل وغیرہ پر گہری نظر رکھے۔ یہ آج سب سے بڑا فتنہ جو ہے دنیا کے اندر میں چل پڑا ہے، موبائل کا فتنہ۔ آپ دیکھیں کہ اگر ایک لڑکی یا لڑکا ہو، اگر گھر کے اندر میں وہ 4 دیواری میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ باہر بے حیائی اور فحش میں مبتلا ہے۔ جتنا ایک باپ اپنے بچے کو گھر میں نہیں جانتا، اس سے زیادہ اس کو دنیا جانتی ہے۔ کائی کی وجہ سے؟ کہ موبائل کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ تو موبائل پر گہری نظر رکھے، جہاں تک ہو سکے لڑکیوں کو گرلز اسکول میں پڑھانے کی کوشش کرے، اس بات کا اہتمام کرے کہ اسکول کے سوا ان کے اوقات گھر سے باہر نہ گزرے، اور ان کو سمجھائے کہ ایک مسلمان کے لیے مسلمان ہی زندگی کا ساتھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بڑا ہمارے پاس میں لیکیج ہے، ہمارے پاس میں، ہماری قوم کے پاس میں، کہ کو ایجوکیشن سسٹم، یعنی جو لڑکے اور لڑکیوں کو ساتھ میں جو پڑھانے کا سسٹم ہے، اس سسٹم نے جو ہے آنے والی نسلوں کو برباد کر دیا۔ آپ دیکھیں ایک ہمارے پڑوسی ملک کے اندر میں ایک مسلم یونیورسٹی ہے، اس کے ایک مینجمنٹ کے ہیڈ ہے، ان سے ایک بہت بڑے عالم صاحب نے بات کی تو کہا کہ جب سارا سسٹم مسلمانوں کا ہے، مینجمنٹ مسلمانوں کا ہے، پڑھنے والے جب مسلم ہے، تو آپ جو ہے ان کی تعلیم کو، ان کے ایجوکیشن کو الگ کیوں نہیں کرتے کہ آپ بوائز کے لیے الگ انسٹیٹیوٹ بنائے اور گرلز کے لیے الگ انسٹیٹیوٹ بنائے؟ تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب ہم کو جو فنڈنگ ہوتی ہے ویسٹرن کی طرف سے ایجوکیشن کے لیے میں، وہ اسی بیس پر دی جاتی ہے کہ آپ نے کو ایجوکیشن کرانا ہے، یعنی لڑکے اور لڑکیوں کو ساتھ میں بٹھا کر کے تعلیم دینی ہے۔ اگر ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا تو فنڈنگ ہماری بند ہو جائے گی۔ یعنی اب دیکھیں کہ مغرب کا ایجنڈا، یعنی ویسٹرن کس سازش کے ساتھ میں اپنی محنت کو کر رہا ہے کہ کس طرح سے بے حیائی کو دنیا میں عام کیا جائے۔ تو عام طور پر جو لڑکے یا لڑکیاں رجسٹری آفس میں نکاح کرتے ہیں، ان کے ناموں کی فہرست پہلے سے جاری کر دی جاتی ہے۔ دینی تنظیمیں، جماعتیں، مدارس کے اساتذہ، ذمہ داران اور آبادی کی معتبر اور اہم شخصیتیں ان کے گھروں کو پہنچ کر انہیں سمجھائے اور بتائے کہ اس نام نہاد نکاح کی صورت میں ان کی پوری زندگی حرام میں گزرے گی۔ یہ جو ذمہ دار بنے پھرتے ہیں قوم کے، ان کی یہ کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ جا کر کے ایسی لڑکیوں اور لڑکوں کو جا کر سمجھائے۔ اور تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ وقتی جذبے کے تحت کی جانے والی یہ شادی دنیا میں بھی ناکام ہی رہے گی۔ آپ دیکھیں یہ جو لو میرجز ہوتے ہیں، 100 میں سے آپ دیکھیں گے کہ 90% تو فیل ہی ہو جاتے ہیں، بہت مشکل سے 10 یا 15% آپ کو کامیاب نظر آئیں گے۔ چھٹا انہوں نے بتایا کہ لڑکوں اور خصوصاً لڑکیوں کے سرپرستان اس بات کی فکر کرے کہ شادی میں تاخیر نہ ہو، بر وقت شادی ہو جائے، کیونکہ شادی میں تاخیر بھی ایسے واقعات کا ایک بڑا سبب بنتی ہے۔ اور یہ آج کل ہمارے یہاں پر ایک بڑی رسم چل پڑی ہے کہ لڑکا ہو لڑکی ہو، جب تک یہ گریجویٹ نہیں ہوں گے، پوسٹ گریجویٹ نہیں ہوں گے، یا پھر جاب کر کر اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوں گے، تب تک ان کی شادیاں نہیں ہوتی۔ نمبر 7 بتائے کہ سادگی کے ساتھ نکاح کی تقریبات انجام دے، اس میں برکت بھی ہے، نسل کی حفاظت بھی ہے، اور اپنی قیمتی دولت کو برباد ہونے سے بچانا بھی ہے۔ کئی باپ ہے، کئی بھائی ہے جن کی آدھی زندگیاں صرف اس لیے گزر جاتی ہے کہ ان کو اپنی بیٹی کی شادی کروانی ہے یا اپنی بہن کی شادی کروانی ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے ان ساری چیزوں پر عمل کریں گے تو ہم ان سارے فسادات سے بچ جائیں گے۔ جیسے کہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ مودی سرکار نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، لیکن ہمیں یہ نعرہ لگانا چاہیے کہ ہمیں اپنے قوم کے لڑکوں کو پڑھاؤ اور لڑکیوں کو بچاؤ، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے قوم کے لڑکے پڑھتے ہی نہیں۔ 10ویں بہت سے بہت مشکل ہوگا، 10 تک جائیں گے، 12 تک جائیں گے، اس کے بعد میں کیا ہے کہ گیرج کھول لیں گے، رکشہ چلائیں گے، ہاتھ گاڑی لگائیں گے، یا نکڑوں میں بیٹھ کر جو ہے فالتو اپنی زندگیاں گزاریں۔ اور ہماری قوم کی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں۔ اگر آپ کسی باپ سے پوچھو آپ بیٹی کو کیوں پڑھا رہے ہو، کہ آپ کو جاب کروانا ہے، تو باپ کہے گا نہیں وہ تو اس کا شوق ہے پڑھنے کا، اس لیے وہ پڑھ رہی ہے۔ اچھا وہ پڑھ لیتی ہے، آپ سوچئے جب ایک لڑکی گریجویٹ ہوگی یا پوسٹ گریجویٹ ہوگی تو اس کے لیے جو رشتہ جب وہ دیکھے گی تو اپنے برابری کا دیکھے گی کہ لڑکا گریجویٹ ہونا چاہیے، پوسٹ گریجویٹ ہونا چاہیے۔ لیکن جب اس محلے میں یا اس علاقے کے اندر میں جب لڑکا پڑھا لکھا مل ہی نہیں رہا ہے تو پھر لڑکی کیا کرے گی؟ اور سب سے بڑا جو لیکیج میں نے آپ کو بتلایا کہ کو ایجوکیشن سسٹم ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسکول میں جب آپ لڑکیوں کو بھیجتے ہیں، لڑکیوں کے اندر میں چونکہ حیا اور شرم کا جو ریشو ہوتا ہے لڑکوں کے مقابلے میں وہ زیادہ ہوتا ہے،
لیکن جب آپ بچپن سے ہی غیر لڑکوں کے بیچ میں ان کو بٹھانے کا عادی بناتے، اسکول گزری، کالج گزرے، تو بیٹھتے بیٹھتے جو ہے لڑکیوں کے اندر سے وہ شرم و حیا کی جو مقدار ہے، وہ جو ریشو ہے، وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں غیر کالجوں کے اندر میں، چونکہ ہمارے جو لڑکے ہیں ان کا ریشو آپ کو 10% ملے گا، اور جو مسلم لڑکیاں ہیں ان کا ریشو آپ کو 40% ملے گا، اور غیر لڑکوں کا ریشو زیادہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ ظاہر سی بات ہے جب لڑکے کم، مسلم لڑکے کم ہیں، تو غیر لڑکوں سے اختلاط ہوگا، اور جو پڑھی لکھی لڑکی اس کی جو مینٹلٹی ہے کہ مجھے ایک ایجوکیٹڈ شوہر ملے، مجھے ایک ایجوکیٹڈ ہسبینڈ ملے، تو اسی کے حساب سے وہ اپنا انتخاب کرے گی۔ اور چونکہ ماں باپ کی طرف سے دینی تربیت نہیں ہے، دینی تعلیم کا کوئی نظام نہیں ہے، تو یہ بڑی مشکل بات ہے کہ ہم ان کو روک پائیں۔ تو مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو گائیڈ لائن جاری کی ہے، اگر ہم سب اس پر دھیان دیں، اور ہمارے سماج کے، ہماری قوم کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو پولیٹیشین سمجھے جاتے ہیں، یا جو محلے اور علاقے کے جو ذمہ دار لوگ سمجھے جاتے ہیں، اگر یہ آگے قدم بڑھائے، علماء اکرام آگے بڑھے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ برائیاں ہمارے سماج سے کم ہو سکتی ہیں، اور ہماری لڑکیاں بچ سکتی ہے۔ ورنہ آپ آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح RSS اور یہ VHP والے ایجنڈا بنا کر کے مسلم لڑکیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور لو جہاد کے نام سے جو ہے الٹا ہم ہی پہ قانون ٹھوک دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ ہم سب مل کر اگر آگے اس کو بڑھیں گے تو انشاءاللہ ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو اور پسند آئی ہو، تو ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اپنا گھر والوں کا خیال رکھیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔